دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی فلسطین اسرائیل ایشو پہ مظاہرے چل رہے ہیں۔ گزشتہ کئی روز سے لاہور میں مختلف سیاسی جماعتیں احتجاجی مظاہرہ کر رہی ہیں۔ اس میں سول سوسائٹی کی بھی بہت بڑی تعداد مختلف جگہوں پہ احتجاج کر رہی ہے۔ عام طور پہ عوام میں یہ تاثر پایا جاتا ہے، خاص طور پہ جو سول سوسائٹی کے احتجاجی مظاہروں میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شرکت کرتی ہیں، ان کو فلسطین اسرائیل ایشو کے بارے میں اتنی اویئرنس نہیں ہے اور لوگ بس احتجاجی مظاہروں میں شرکت کرتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں سٹی نیوز کے پلیٹ فارم پہ ایک سروے کیا گیا اور آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس ایشو پہ ان کی معلومات کس حد تک ہے۔ ناظرین، میں ہوں تنویر احمد۔ ناظرین، فلسطین میں اسرائیل نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ وہاں پہ معصوم بچے، عورتیں وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں اور دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ آج بھی پاکستان میں لاہور میں ایک مظاہرہ ہے، خواتین اس میں بھرپور شریک ہیں، کل بھی تھا اور اس طرح پرسوں بھی مظاہرہ تھا۔ تو میرے ساتھ یہاں پہ ایک لڑکی موجود ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اسرائیل وہاں پہ یہ ظلم کیوں کر رہا ہے اور اصل میں اسرائیل فلسطین کا مسئلہ کیا ہے؟ جی، بات یہ کہ اسرائیل سیریسلی آکیوپائی کرنا چاہیے فلسطینی لینڈ، اور ہم مسلمان یہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہم لوگ صرف ایز اے مسلمس نہیں کر رہے، ایز ہیومنس کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی جان لی جا رہی ہے اور ہم لوگ یہ نہیں ہونے دے سکتے، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی رہنے کا حق ہے اور اسرائیل یہ نہیں کر سکتا جب تک ہم سارے کھڑے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اس سب کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ فلسطین اسرائیل ایشو کیا ہے؟ فلسطین وہاں پہ، اسرائیل وہاں پہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا ظلم کر رہا ہے اور ان کا آپس میں تنازع کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو بات آتی ہے ایشو کی، ایشو تب ایک ریز ہوتا ہے جب کہ دونوں سائڈز کلیکٹیولی سے پارٹیسپیٹ کریں، دونوں سائڈوں کا ہاتھ ہو، دونوں سائڈ کی اپنی اپنی غلطیاں ہوں۔ ایشو ایسا جس کو کوئی بندہ اس سے پورٹری نہیں کر سکتا، بیکاز نمبر 1 اپارٹائڈ ہے۔ اسرائیل نے، انہوں نے جان بوجھ کے ان کو فورسبلی ان کے ویک کیا گھروں سے، ان کو ادھر سے نکالا گیا ہے، ان کے رائٹس ان کو ادھر نہیں ملتے۔ وائٹ سلفر یوز کیا گیا ہے۔ آپ کے جتنے بھی وار کرائمز، جتنے آئی تھنک اراؤنڈ 22 یا 24 اسرائیل نے آلریڈی وار کرائمز آپ کے ہیں، انہوں نے ان کو وائلیٹ کر دیا ہے۔ لیکن ہمارا نہ ہی اس کی پہ کوئی UN بات کرتا ہے، UN بات کرتا ہے تو اسرائیل اس کو مانتی نہیں ہے۔ ہماری میڈیا، CNN، BBC سب کچھ بکا ہوا ہے، ڈی پاکٹس۔ فلسطین اسرائیل ایشو یہ ہے کہ فلسطین پہ اسرائیل جو ہے وہ قابض ہوا ہوا ہے اور وہاں پہ نہتے مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور فلسطین یہ جو ہے اسرائیل ہے فلسطین کی زمین ہے، اور ان کے پاس دیکھیں، ان کے پاس نہ کوئی ہے ویپنز ہے نہ کچھ، ان پہ ہر طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے، ویپنز کے ساتھ گولے بارود پھینکے جا رہے ہیں، نہتے مسلمان۔ وہاں پہ بچوں کا کیا قصور ہے، عورتوں کا کیا قصور ہے؟ امریکہ شروع سے ہی ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں، بچپن سے ہم لوگ سنتے تھے، ہم دو ممالک جن کا نام ایک ساتھ جوڑا جاتا تھا، اسرائیل امریکہ، اسرائیل امریکہ۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اسرائیل کوئی بھی ایٹراسٹیز جب بھی آگے پورٹری کرتا ہے، امریکہ اسے ڈیفینڈ کرتا ہے۔ جو فلسطین کا ایشو ہے یہ کوئی نیا ایشو نہیں ہے، یہ ڈیکیڈز کا ایک ایشو ہے جس سے ہم سب کو آگاہ ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم فلسطین ایشو کی بات کریں تو اگر آپ فلسطین کو آج دیکھیں تو یہ سب سے لارجسٹ اوپن ایئر جیل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جینوسائیڈ ہوتا رہا ہے، زائنسٹ موومنٹ چلتی رہی ہے، اور یہاں پر نہ صرف زائنسٹ موومنٹ چلی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ایتھنک کلینزنگ کی جا رہی ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن کی جا رہی ہے۔ سو اٹ از ٹوٹلی اگینسٹ دا ہیومن رائٹس۔ تو اب ہم اگر پوچھیں کہ فلسطین ایشو کیا ہے، فلسطین ایشو صرف ایشو یا کانفلکٹ نہیں ہے، یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے۔ اکثر اوقات لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ اسرائیل فلسطین میں کیا کر رہا ہے جب وہ اسرائیل کا ہی حصہ ہے۔ اسرائیل کبھی بھی فلسطین کا حصہ نہیں تھا، وہ فلسطین تھا، ہے اور رہے گا۔ اسرائیل غیر قانونی طور پہ فلسطینی گھروں کے اندر گھس چکا ہے۔ یہ جو شیخ جراح کا ایشو ہے، شیخ جراح کا ایشو یہ ہے، فلسطینیوں کو ان کے گھر سے زبردستی نکالا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پہ اسرائیلی وہ جو ہے اپنی باؤنڈری اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ غیر قانونی اور یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی باہر سے آ کے آپ کو اپنے ہی گھر سے نکالے گا تو آپ ضرور اس پہ احتجاج کریں گے۔ اب آپ ہمیشہ ایز اے کانفلکٹ ٹریٹ کرتے ہیں جو کہ دو سائڈ سے درمیان ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ایک مسکنسیپشن ہے۔ فلسطین کا ایشو ایک کانفلکٹ نہیں ہے، یہ ایک ون سائڈڈ وار، ایک جینوسائڈ ہے۔
جو ایک سائڈ پہ لوگ ہیں وہ لکڑیوں سے پتھروں سے اپنے انویڈرز کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, اینڈ دا ادر سائڈ ہیز نیوکلیئر ویپنس, ورلڈ کلاس ڈیفینس سسٹم جس کو پینیٹریٹ کیا بھی نہیں جا سکتا. دس از دا فرسٹ مسکنسیپشن. اور دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک مذہبی مسئلہ, مذہب کا مسئلہ ہے, ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے اسلام کی بنا پر, لیکن یہ صرف ایک مذہبی مسئلہ نہیں ہے, یہ انسانیت کا مسئلہ ہے, یہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے. ہر ایک وطن کو فلسطین کی ہیلپ کرنی چاہیے, صرف اسلامی وطنوں کو نہیں, مسلمان وطنوں کو نہیں, لیکن دنیا کے ہر ایک وطن کو ہیومینٹی کی بیس پہ, انسانیت کی بیس پہ اور انسانی حقوق کی بیس پہ. اب جو اسرائیل اور فلسطین میں جو ہو رہا ہے یہ اصل میں ایک نہ تو کانفلکٹ ہے, نہ تو جنگ ہے جس سے ہمیں بتاتے ہیں, اور نہ تو کوئی اس طرح کی ایوکشن یا گھر سے نکالنے جانے والی جو لیگل سسٹم ہوتا ہے, نہ تو وہ ہے. یہ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ اسرائیل کی جو گورنمنٹ ہے ایک زائنسٹ گورنمنٹ ہے, جو بلکہ اسکولوں کو, ہسپتالوں کو, عورتوں کو, بچوں کو مارے جا رہے ہیں, اور نہ تو وہ کچھ بولتے ہیں اس کے بارے میں, نہ تو وہ اپنا اونرشپ لیں گے کہ رسپانسبلٹی لیں گے کہ ہم نے یہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حماس کی کوئی ٹارگیٹ ہے, ان کے ٹیررزم کے خلاف وہ درجہ حرارت کے خلاف وہ ایک مہم چلا رہے ہیں, بلکہ اصلیت اس کی یہ ہے کہ وہ بچوں کو, عورتوں کو, انسنٹ لوگوں کو جو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے ان کے اوپر اٹیکس کرے جا رہے ہیں. اور کیا ہوتا ہے اور ایک جنگ کیا ہوتی ہے؟ جب آپ ظلم کی بات کرتے ہیں نا, تو ظلم وہ ہے کہ آپ نہتے لوگوں کو یا جن لوگوں کے پاس ویپن نہیں ہوتے ان لوگوں کے اوپر حملہ کرو, آپ ان لوگوں کو چھیڑو جو لوگ ڈیفینس نہیں کر سکتے اپنا. تو اس ظلم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب سٹارٹ کہاں سے ہوا. مسجد الاقصیٰ کا وہ واقعہ جب مسلمان نماز پڑھ رہے تھے. اب میں انٹرنیشنل میڈیا, انٹرنیشنل کمیونٹی سے میرا سوال ہے کہ کون سے ایسے لوگ جو کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہوں, کہاں سے وہ ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر کہ اسرائیل ریٹیلیٹ کرے, کہاں سے وہ پڑھتے ہوئے نمازی دوسروں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں کہ وہ لوگ اسرائیل کو مجبور کر رہے ہیں کہ ہمیں مارو. اگر تو کہ جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو میں ظلم پہ دیکھ رہی ہوتی تھی ویڈیوز کے, جیسے بیٹھے ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیسے وہ لوگ جب نماز میں سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں تو کیسے سجدے میں گولیاں پھٹ گئی ہوتی تھی لوگوں کو, اور میں سوچ رہی ہوتی تھی کہ کہاں کا ظلم ہو رہا ہے, کہ ان لوگوں کی کیا غلطی تھی کہ اس طرح کی گولیاں کے وہ لائق ہیں اس طرح کے. اور جیسے جیسے اب اس طرح میں ہوش آیا, میچورٹی لیول آیا, آئی گاٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو یہ میسو سیز فائر ہوا ہے اس کا کوئی کاز تھا ہی نہیں ان دا فرسٹ پلیس. لوگوں کا کوئی قصور ہی نہیں تھا جس کے لیے ان کو پنشمنٹ دی جا رہی ہے. دے اونلی آئیڈینٹی, دے آر پراؤڈ آف دیئر آئیڈینٹی دیٹ دے آر مسلمس اینڈ دیٹس دیئر اونلی پنشمنٹ, رائٹ. تو اس لیے میں عورت مارچ کی طرف سے آرگنائز کرا رہی ہوں, اور یہاں پہ ہم حقوق خلق موومنٹ والے اور پروگریسو اسٹوڈنٹ کونسل والے سارے عوام مسلمان فلسطین بھائیوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ بات مسلمانوں کی نہیں, یہاں پہ بات انسانیت کی, جہاں جہاں پر انسانیت کی بات آئی وہاں پر ہم سارے کھڑے ہوں گے. اور اسی لیے جس طرح اسرائیل نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, ہم لوگ تب تک پروٹیسٹ کریں گے جب تک قبضہ وہ نہیں چھوڑیں گے. یہ کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, یہ صرف ایک وار بھی نہیں ہے, کیونکہ ایک وار میں دو سائڈز ہوتی ہیں, دو آرمیز ہوتی ہیں. ادھر صرف ایک آرمی ہے اور ایک ڈیفینس لیس گروپ آف سویلینس ہے. تو یہ اپریشن ہے, یہ جینوسائیڈ ہے, اور ہم اس کو روک کے رہیں گے. جس طرح آپ نے سنا, اور عام لوگوں کا خیال اس بارے میں یہ تھا کہ ہماری نوجوان نسل کو فلسطین اسرائیل ایشو کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے. ایک بس جسٹ ایک مظاہرے میں لوگ شرکت کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ میں نے بہت سارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے بات کی ہے, کم عمر لوگوں سے بات کی ہے, لیکن ان کی فلسطین اسرائیل ایشو پہ اتنی اویئرنیس ہے اور اتنی بھرپور معلومات ہے. میرے لیے یہ بھی ایک خبر تھی کہ لوگوں نے اس بارے میں بھرپور طریقے سے اپنے رائے کا اظہار کیا. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی جو نوجوان نسل ہے اسرائیل اور فلسطین کے ایشو پہ جس بھرپور انداز میں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. احمد, سٹی نیوز, لاہور. ویڈیو بہت بنا لی.